الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف اتاری، آپ دیکھتے ہیں میرا چینل MYA اسلامک کے نام سے، اور ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں الحمدللہ اپنے علماء حق اہل سنت کے ساتھ ایک پیارے سی گفتگو ہوتی ہے اور عنوان لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ 5 شعبان المعظم کو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، تو اسی موضوع پر آج انشاءاللہ ہماری کچھ بات ہوگی۔ ہمارے ایک عظیم عالم دین، مسلک حق اہل سنت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاری محمد سلیم اشرف قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ یہ کام انشاءاللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ولادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پر، انشاءاللہ کچھ معلومات علامہ صاحب سے حاصل کریں گے۔ آئیے سماعت کیجئے، اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدقت یا رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ صدقت یا رسول اللہ علیہ السلام۔ برکت کے لیے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ علیہ السلام۔ ناظرین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دوسرے بیٹے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت تواریخ میں اگرچہ اختلاف ہے اور اتفاق ہے 5 شعبان المعظم، آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آپ جلدی جلدی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنے بیٹے کو مجھے دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اپنی باہوں پر سینے سے لگایا اور بہت پیار ارشاد فرمایا اور بڑی محبت فرمائی، اور پھر اسی وقت اللہ کا حکم ہوا تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ، آسمان سے فرشتے گروہ در گروہ آئے اور آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کی کہ یا رسول اللہ، اللہ سلام بھی ارشاد فرما رہا ہے اور آپ کو مبارک دے رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ نواسا دیا ہے کہ جو کائنات کے اندر جس کا بڑا نام بھی ہوگا، بڑا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی ایک کتابوں میں لکھا ہے، ایک بزرگ ہے روضۃ الشہداء، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 21 پر وہ بزرگ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ کے نزول کا سلسلہ جاری تھا تو جو سید الملائکہ ہے وہ جب سید الانبیاء کی بارگاہ میں سید الشہداء کی ولادت کی مبارکباد دینے میں تو 70,000 فرشتہ ساتھ لے گئے۔ سبحان اللہ، سید الملائکہ سید انبیاء کی بارگاہ میں سید الشہداء، واہ کیا بات، سید الشہداء کیا بات ہے کی آمد کی مبارک دینے جب آئے 70,000 فرشتوں کا گروپ ساتھ آیا۔ اب یہ فرشتے جب آ رہے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں نے، جب آ رہے تھے فرشتے تو رستے میں زمین پر ایک جگہ پر ایک
فرشتہ نظر آیا جو الٹے منہ زمین پر پڑا ہے اور اس کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں. بال اور پر جلے ہوئے ہیں، بال اور پر جلے ہوئے ہیں. اور اس نے جب فرشتوں کا نزول اور ان کی روانگی دیکھی تو اس نے پہچانا یہ تو جبریل ہے. تو اس نے آواز دی یا جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے کہ کون ہے جس نے مجھے پہچان بھی لیا، جان بھی لیا، میرا نام بھی جانتا ہے. جب مڑ کے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نظر جب اس پہ پڑی تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ تو تیسرے آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے. اس کا تو نام ہے فطرس یا فطرس. دونوں اعراب بزرگوں نے بیان کیے ہیں. یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو سردار ہے، اس کا کیا حال بن گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آیا اور آ کے پوچھا بھائی تیرا یہ حال کیسے بن گیا؟ اس نے کہا کہ اے جبرائیل میں بہت نادم اور شرمندہ ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک حکم ارشاد فرمایا، ایک لمحے کے لیے مجھ سے تھوڑی سی غفلت ہو گئی، اس امر کی اطاعت میں سستی کر بیٹھا ہوں. اللہ کو میرا عمل ناپسند ہوا، اللہ نے میرے سارے عہدے چھین لیے، سارے مرتبے چھین لیے، مجھے زمین پر پھینک دیا. اور اس وقت کا میں اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری کر رہا ہوں. میرے دوست میں اگلی بات بعد میں کہتا ہوں، آپ پہلی بات سنیں کہ اللہ کی مخلوق میں انسان بھی ہے، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، ملائکہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ملائکہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے. لیکن اللہ کا نظام ہے کہ وہ مخلوق اگر ہلکی سی سستی کرے اللہ سارے عہدے واپس لے کے زمین پہ پھینک دے. یہ تو کملی والے کا صدقہ ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا صدقہ ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے، یہ تو سیدہ کے در کی غلامی کا صدقہ ہے، علی کی عظمت کا صدقہ ہے، حسنین کریمین کی محبت کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک رسول اللہ کے صدقے اعلان کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے محبوب آپ جو ان میں موجود ہیں نہیں عذاب کروں گا ان کو، نہیں ان کی میں صورت مسخ کروں گا. وہ سستی کرے تو اللہ پکڑ کر لے، ہم نافرمانیاں بھی کرے تو محمد و آل محمد کے صدقے اللہ مہربانیاں نازل کرے. تو یہ میں نے ضمناً کہا. اب وہ فطرس فرشتے کو پتا چلا رسول اللہ کے ہاں اللہ پاک نے وہ نواسا دیا، ان کو مبارکباد دی جا رہی ہے. تو فطرس نے کہا کہ جبرائیل مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے جا، میں رسول اللہ کو اور کچھ نہیں مبارکباد ہی پیش کر لوں اور پھر میں اپنی عرضی بھی پیش کروں گا کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے اور آپ کی آل کے صدقے اللہ سے عرض کرے، مہربانی کرے کہ اللہ میری غلطی معاف فرمائے. تو جبرائیل ساتھ لے کر چلے پڑے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، سلام پیش کیا، اللہ کا سلام پیش کیا، جواب ہوا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی حضور یہ اس کا سارا ماجرا ہے اور یہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. یوسف فتاری صاحب جتنے ناظرین و سامعین ہیں سمجھے، جبرائیل سید الملائکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے کہ آپ اللہ سے عرض کریں اس کی غلطی معاف کریں. اور قرآن اس بات کو کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لوگوں سنو، اللہ تو ہر ایمان والے کو کہتا ہے غلطی کوتاہی لغزش نافرمانی ہو جائے تم میرے پیغمبر کی بارگاہ میں آؤ، نبی کے صدقے گناہ بھی معاف ہوں گے، غلطیاں معاف ہوگی، نہ صرف معافی ملے گی بلکہ اللہ فرماتا ہے تواب الرحیم، میں توبہ بھی قبول کروں گا، میں رحمت بھی نازل کروں گا. رسول اللہ کی عظمت اور اصحاب رسول اور آل رسول کی عظمت یہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل جی یا رسول اللہ کون ہے؟ حضور یہ فرشتہ ہے سستی کر بیٹھا، اللہ ناراض ہے، آپ کی بارگاہ میں آئے کہ آپ اللہ سے عرض کریں اللہ اس کی غلطی معاف کرے. حضور علیہ السلام فرمایا کہ اسے میرے قریب کرو. قریب کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دامن میں ہے، اللہ کے نبی نے امام حسین کے قدم پاک
پیدا ہوتے ہی اس فرشتے کے جسم کو مسح کیے تو ان کی برکت سے حضرت امام حسین کے قدموں کی برکت سے فرشتوں سے بھی اللہ نے اس کی غلطی معاف کر دی اور امام حسین کے قدموں کے صدقے سے اللہ نے اسے دوبارہ وہی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ یہ ہے شان سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آتے ہی جن کے قدموں کا یہ مقام ہے کہ فرشتوں کو فیض ملتا ہے، آپ سمجھے، جن کے قدموں سے ملائکہ کو فیض ملے، جن کے قدموں سے ملائکہ کو فیض ملے، ان کی عظمت کے لیے کہنے والوں نے حق کہا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیست حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بلائے لا الہ است حسین۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی اللہ کی بارگاہ سے ملائکہ کے ذریعے، یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ شہید ہوگا، اور یہ خبر حضرت سیدہ فاطمہ کے علم میں تھی، حضرت علی پاک کے علم میں تھی، رسول اللہ کے علم میں تھی، اور کثیر صحابہ جانتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ بیٹا دین کے لیے، اسلام کے لیے، نظام کے لیے، پیغمبر کی عزت کے لیے، قرآن کے نظام کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کروائے گا اور اللہ کے دین کے تحفظ کا حق ادا کرے گا۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ علیہ السلام سجدہ میں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے، دیکھا کہ رسول اللہ سجدے میں ہے، آپ آ کے رسول اللہ کی پاک پر سوار ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 بار تسبیح پڑھ لی، امام حسین نہ اترے، 5 بار پڑھ لی، امام حسین نہ اترے، 7 بار پڑھ لی، امام حسین نہ اترے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سر اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک امام حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترے، اور کتابوں میں لکھنے والے احباب علم و محبت نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے 10 بار، 20 بار، 30 بار، 40، 50، 60، 70، 71، 72 مرتبہ رسول اللہ نے تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ادھر 72 کی تسبیح پوری ہوئی، ادھر امام حسین نیچے اتر آئے۔ سلام کے بعد اللہ کے نبی نے آنکھوں میں اشارہ کیا، تیری وجہ سے میں نے 72 بار تسبیح پڑھی، تو آنکھوں ہی سے جواب دیا، نانا میں بھی تمہارا نواسا ہوں، میں بھی علی کا گھول ہوں، میں بھی فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ آج اگر آپ نے سجدے میں 72 تسبیح پڑھی ہے، میں کربل کے میدان میں ایک تسبیح میں ایک جان نثار قربان کروا کے ان تسبیحات کا میں حق ادا کروں گا۔ یہ ہے سید الشہداء جن کی عظمت پر، جن کی آمد پر پورے زمانے میں خوشیاں اور مبارک باتیں چلی۔ تو حضرات ذی وقار، یہاں ایک جملہ میں اپنی محبت میں آپ کی سماعت کی نظر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کیا بات ہے، نماز نبی پڑھنے والے ہیں اور نبی پاک کی پشت پاک پر بیٹھنے والے امام حسین ہے۔ اب نبی پاک تسبیح کی تکرار کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن رسول اللہ کے فہم و گمان میں یہی ہے کہ میرا بیٹا میری پشت پہ ہے، یہ اترے تو میں سر اٹھاؤں۔ اب یہاں 2 جملے ہیں، زبان نبی پر، زبان نبی پر ذکر خدا، خیال نبی میں ذکر حسین۔ زبان نبی پر ذکر خدا، خیال نبی میں ذکر حسین۔ اور ہر مولوی مفتی کہتا ہے کہ نماز ہو گئی، تو میں کہتا ہوں اگر نبی کی نماز میں حسین آ جائے، نبی کی ہو گئی، تو ہمارے خیالوں میں حسین آ جائے، ہماری بھی ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ کئی اہل علم لکھنے والے، میں اہل علم کا لفظ کہوں نہ کہوں، میں جملہ کہتا ہوں کہ کئی کہنے والے کہتے ہیں لو جی نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہتا ہوں کہ اسی حدیث کے مطابق اگر نبی کی نماز ہو، خیال امتی کا ہو، نبی کی نماز ہو، خیال امتی کا ہو، نبی کی نماز ہو گئی، یار سمجھ نہیں آتی، نبی کی نماز میں امتی آئے، نبی کی ہو گئی، تو امتی کی نماز میں نبی آ جائے، امتی کی ہوتی نہیں بلکہ پکی ہوتی ہے۔ اور ہماری تو نماز ہی اس وقت تک نہیں ہوتی جب رسول اللہ کی ذات کی طرف، رسول اللہ کے عشق کی طرف، رسول اللہ کی محبت کی طرف، آل رسول کی طرف ہماری توجہات نہ جائے۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب
جب تم کہو نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ یقین کامل کیا کرو کہ رسول اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم سرکار کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور جس نبی کو نماز میں سلام کرتے ہیں وہ نبی فرما رہا ہے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اللہ میرے کلمات قبول فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و محبت کی یہ جو قلبی طور پر فرحت و مسرت ہے، اللہ اس کی برکات سب کو عطا کرے اور ان کے صدقے اللہ میرے ملک پر رحم کرے، اہل ایمان میں اتفاق و اتحاد کی اللہ نعمت نازل فرمائے، اور میرا مالک صدقہ آل رسول کا اللہ ہمارے گھروں پر رحمت کا نزول فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے تھے، اور آپ کی بات میں سے ہی مجھے ایک جملہ یاد آیا کہ طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے جیون کا چین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو لمبا کر دو کہ تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو لمبا کر دو کہ تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے۔ ناظرین الحمدللہ آپ سماعت کر رہے تھے ذکر امام حسین، میری جماعت کے عظیم عالم دین ملتان سٹی کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاری محمد سلیم اشرف قادری صاحب بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری جماعت کے عظیم عالم دین حضور، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ مکہ اور مدینہ دیکھ کر آئے ہیں، اللہ پاک آپ کے صدقے ہم سب کو بھی بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنے میزبان محمد یوسف اتاری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا چینل MYA اسلامک کے نام سے، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں۔ یہ دیکھنا مت بھولیے گا، ہم آپ کے لیے دینی معلومات لے کر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں الحمدللہ، اور محافلوں کی بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں، تو ضرور دیکھا کریں اور اس کو دوستوں تک بھی شیئر کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان محمد یوسف اتاری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔